دوسری رکھیں. وہاں سے گلاب کا پھول چھپایا ہوا آپ نے. اسی طرح چھپایا جیسے پہلے چھپایا تھا. پہلے بھی آپ کے ہاتھ لگتا ہے. مجھے چھپایا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. گر گیا. آج آیت 13 سے شروع ہونا ہے. سورہ اللیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب وتولی وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم اللہ. سورہ الضحیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورہ 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سورہ علق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى لم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سند الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. اب یہاں سجدہ کر لیتے ہیں. یہ اس درس کا یہ آخری سجدہ آ رہا ہے، تو ایک اجتماعی سجدہ اس شکرانے کے طور پر بھی کہ یہاں ترجمہ ختم ہو جائے گا 1-2 دن کے اندر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ القدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سلام ہے حتی مطلع الفجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ البینہ. بسم اللہ الرحمن لم یکن الذین کفروا اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. سورہ اللیل کی 13ویں آیت. ان علینا للہدی، یقیناً ہدایت دینا ہم پر بہرحال فرض ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور یقیناً انجام بھی لازماً ہمارے تصرف میں ہے اور آغاز بھی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس میں تمہیں اس آگ سے ڈراتا ہوں جو شعلے بھڑکاتی ہے.
नार ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, उसमें दाखिल नहीं होगा मगर सख्त बदबख्त, अल्लज़ी वो जिसने झुटलाया, अल्लज़ी कज़्ज़बा व तवल्ला और पीठ फेर ली, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, जबकि सबसे बढ़कर मुत्तक़ी उससे ज़रूर बचाया जाएगा, अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, जो अपना माल देता है पाकीज़गी चाहते हुए, वो माल अहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुज़्ज़ा, और उस पर किसी का एहसान नहीं होता कि जिसका उसकी तरफ से बदला दिया गया हो, इल्ला इब्तिग़ा वजह रब्बिल आला, ये महज अपने रब्ब आला की खुशनुदी चाहते हुए है। यहाँ कुछ ब्रैकेटें हैं, उनका मैं जिक्र कर दूँ। और उस पर किसी का एहसान नहीं होता कि जिसका बदला दिया गया हो, ये ब्रैकेट से बाहर है, जिसका उसकी तरफ से वजाहत की खातिर ब्रैकेट में रखा हुआ है। अगर ना भी होता तो मेरे ख्याल में तो वाज़ह ही था। और इस पर किसी का एहसान नहीं होता कि जिसका बदला दिया गया हो, उसकी तरफ से बदला दिया गया हो। बाज़ पढ़ने वालों के लिए शायद दिक्कत हो, इसलिए ब्रैकेट रख दी गई है। इल्ला इब्तिग़ा वजह रब्बिल आला, बाहर है महज अपने रब्ब आला की खुशनुदी चाहते हुए, मगर ब्रैकेट में है ये पहले कर दिया है, और आखिर पर खर्च करता है, यानी वो जो कुछ खर्च करता है कोई बदला उतारने की खातिर नहीं करता, बल्कि महज अपने रब की रज़ा चाहते हुए ऐसा करता है। वला सौफ़ा यरदा, और वो ज़रूर राज़ी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वद्दुहा, अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। कसम है दिन की जब वो खूब रोशन हो चुका हो, वल्लैल इज़ा सजा, और रात की जब वो खूब तारीक हो जाए, मा वद्दाअका रब्बुका व मा क़ला, तुझे तेरे रब ने ना छोड़ा है और ना नफरत की है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, और यकीनन आखिरत तेरे लिए पहली से को बाहर रखना था, अंदर को डाल दिया ब्रैकेट में। यकीन आखिरत तेरे लिए पहली बेहतर है। बल आखिरत खैरुल लक मिनल ऊला, और दो तर्जमे इसके मुमकिन हैं लफ्ज़ों के करीब रहते हुए। एक है आखिरत तेरे लिए दुनिया से बेहतर है, क्योंकि ऊला बहुत सी ग्रामर की किताबें दुनिया के तौर पर तर्जमा करती हैं। तो दूसरा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होती थी, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा पसंद किया है। और यकीनन आखिरत तेरे लिए पहली हालत से बेहतर है, हर पहली हालत से बेहतर है। तो यहाँ हर भी फिर पहले डालना पड़ेगा या सिर्फ पहली हालत ही रहने दिया जाए? अगर हर पहली हालत वजाहत की खातिर लिखा जाए तो पहली से पहले हर डालना होगा और हर को ब्रैकेट में रखना होगा, और से को बाहर करना होगा जो गलती से अंदर आ गया ब्रैकेट में। तो फिर तर्जुमा यूँ बनेगा, और यकीनन आखिरत तेरी हर पहली हालत से बेहतर है। वला सौफ़ा युती का रब्बो का फतरदा, और तेरा रब तुझे ज़रूर अता करेगा पस तू राज़ी हो जाएगा। ये जो दूसरा पहलू है, ये पहली आयत के उस तर्जुमे की तायीद कर रहा है जो मैंने अभी किया है, कि हमेशा तुझे खुदा अता करता चला जाएगा और तू राज़ी होता चला जाएगा। ये नहीं कि वफ़ात के बाद अगली दुनिया में राज़ी होगा, इसी दुनिया में ही
تو اپنی رب کی مسلسل عطا سے راضی ہوتا چلا جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِیمًا فَآوَىٰ۔ اور آگے دلیلیں ہیں، پہلے بھی تجھے کیا ہمیشہ ہر مشکل سے آسانی پیدا کر کے نہیں گزارا، ہر تکلیف دہ حالت کو آسان حالت میں تبدیل نہیں فرما دیا؟ یعنی یہ طرز ہے مضمون کی جو آگے جاری ہے۔ علم یجدک یتیمن فآویٰ، کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا تھا پس پناہ دی؟ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور تجھے تلاش میں سرگرداں بریکٹ میں نہیں، اور تجھے تلاش میں سرگرداں نہیں پایا پس ہدایت دی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور تجھے ایک بڑے کنبے والا، پھر بریکٹ میں نہیں ہے، اور تجھے ایک بڑے کنبے والا نہیں پایا بس غنی کر دیا۔ پہلا نا جو ہے وہ سب آیتوں میں مضمر ہے اصل میں، اس لیے ہم نے بریکٹ میں ہی نہیں کو رکھا ہوا ہے۔ اور تجھے ایک بڑے کنبے والا نہیں پایا پس غنی کر دیا۔ اب بڑا کنبے سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کا کنبہ بہت بڑا تھا، ہیں؟ ساری دنیا کنبہ ہے اصل میں۔ فَأَمَّا الْيَتِیمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس وہی سلوک جو خدا نے تجھ سے فرمایا ہے، اب تو آگے بھی وہی سلوک دوسروں سے کر۔ فَأَمَّا الْيَتِیمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس جہاں تک یتیم کا تعلق ہے تو اس پر سختی نہ کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جہاں تک سوالی کا تعلق ہے اسے مت جھڑک۔ اب سوال پہلا یتیم کے ساتھ 7ویں نمبر کی جو آیت ہے اس کا تعلق ہے فَأَمَّا الْيَتِیمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اما السائل ولا تنہر کا وجدک ضالا فہدیٰ سے تعلق آتا ہے، سمجھیں؟ تو اس کا ضالن کا گمراہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، تلاش میں سرگرداں پوچھتا پھرتا تھا اللہ سے، اسی کا جواب ہے۔ بس جو بھی سوالی تجھ سے سوال کرتا ہے اس کو مت جھڑک، تو ہم سے ہمارے متعلق سوال کرتا تھا، یہ مراد ہے۔ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جہاں تک تیرے رب کی نعمت کا تعلق ہے تو اسے بکثرت بیان کر۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، بہت بڑے کنبے والا نہیں پایا پھر غنی کر دیا۔ اس سے کیا تعلق ہے؟ اما بنعمت ربک فحدث۔ ڈاکٹر صاحب نعمت کے ذکر سے وہی بات رہتا ہے جس سے ڈر ہوتا ہے کہ لوگ مانگ نہ لیں۔ تو جس کو اتنی نعمت ملی ہو، اغنا کر دیا ہو اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کثرت سے بیان کرے تاکہ لوگ زیادہ طلب کریں، اور جو نعمت غیر محدود نعمت عطا کرنے کا مقصد ہے وہ پورا ہو۔ سورہ الانشراح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیری خاطر تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تجھ سے ہم نے تیرا بوجھ اتار دیا۔ اب وہی نہیں بریکٹ میں ڈالا بھی جا سکتا تھا اور نہیں بھی ڈالا جا سکتا تھا، کیوں جی؟ نہیں کو نہیں ڈالنا یا نہیں کو نہیں رہنے دینا یہاں؟ اور تجھ سے ہم نے تیرا بوجھ اتار نہیں دیا یا تجھ سے تیرا بوجھ اتار دیا؟
محاورے میں تو نہیں اچھا لگتا ہے بیچ میں بریکٹ میں. کیوں قمر صاحب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ پہلے لم وہاں داخل ہوا تھا اس لیے اس میں نہیں ہے. کیا متن سے ہٹ گیا. پہلے بھی تو سارا ہم نے اسی سے ترجمہ کیا ہے. وہاں مدن کے مطابق تھا. ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پہلا جو نا ہے وہ اگر اگلے مضمون پر جاری ہوتا چلا جائے تو بریکٹ میں رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس نا کو یہاں مضمر سمجھو اور ظاہر میں نہیں بیان کیا گیا. بریکٹ تبھی تو کہتے ہیں اگر بریکٹ میں ہم نہ رکھتے تو پھر کہہ سکتے تھے آپ کہ لفظوں سے ہٹ گیا ہے، مگر بریکٹ کا مطلب ہے کہ اس کو مضمر سمجھو، لفظوں میں ظاہر نہیں فرمایا گیا. کیوں جی مومن صاحب یہی بات ہے نا؟ پچھلے آیت صورت والا سٹائل میں یہاں آنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے. ہاں پہلے بھی چونکہ نہیں رکھا گیا ہے اس لیے اس طرح کو اختیار کرنا چاہیے. اور نہیں تھا یہ غلطی سے اس کے اوپر کاٹا ڈالا گیا، پتہ نہیں میں نے ڈلوا دیا ہوگا. اور تجھ سے ہم نے تیرا بوجھ اتار نہیں دیا. الذی انقض ظہرک جس نے تیری کمر توڑ رکھی تھی. ورفعنا لک ذکرک اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا. اب بوجھ اتار دیا جس نے کمر توڑ رکھی تھی، یہ بوجھ سے کیا مراد ہے؟ اگر شریعت کا بوجھ ہے تو وہ تو کبھی بھی نہیں اتارا گیا. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ لوگوں کی گمراہی کا بوجھ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گمراہ نہیں رہے لوگ، اس کے بعد پھر اتار دیا حضور اللہ تعالیٰ نے. یہ بات نہیں ہے. نشرح لک صدرک سے مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیغام پہنچانے کا ہر وقت فکر رہتا تھا، سب دنیا کو کیسے پہنچاؤں گا. پہلی جو صورت ہے اس میں ساری دنیا کو عیال بنایا ہوا ہے، تو اس کی خدا تعالیٰ نے تشریح فرما دی ہے کہ تیرا کام نہیں ہے، ہم کر لیں گے. اور وہ ہر وقت جو فکر رہتی تھی وہ دور کر دی گئی. یہی مطلب بنتا ہے. ورنہ وہ دوسرا بوجھ اتارنا یعنی شریعت کا بوجھ یا ذمہ داری مراد دی جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں الذی انقض ظہرک جس نے تیری کمر توڑ رکھی تھی، ورفعنا لک ذکرک اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا. اب یہاں میں نے نہیں کو چھوڑ دی ہے حمدن کیونکہ یہ ایک مستقل بات ہے، نہیں کہ تابع نہیں ہے بلکہ اپنی ذات میں ایک مثبت اظہار ہے ہمیشہ کا. اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسراً پس یقیناً تنگی کے ساتھ آسائش ہے. ان مع العسر یسراً یقیناً تنگی کے ساتھ آسائش ہے. یہ ایک بہت ہی خوبصورت قاعدہ کلیہ ہے جو دنیا میں ہر انسان پر اطلاق پاتا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ جو آسائش ڈھونڈتے ہیں ان کو تنگی ملتی ہے، جو تنگی اختیار کرتے ہیں اس کے نتیجے میں آسائش پیدا ہوتی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ پس جب تو فارغ ہو جائے تو کمر ہمت کس لے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اور اپنے رب کی طرف رغبت کر. اس سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا کے سامنے کمر ہمت کسنا آپ کے لیے یسر تھا، عسر نہیں تھا. دن بھر جو تھا عسر تھا، محنت، اور رات کو کمر ہمت کس لے اس یسر کی خاطر جو اس کے نتیجے میں ملے گا. تکرار دینی دنیاوی ہر معاملے میں یہ قاعدہ کلیہ اور زور کی خاطر بھی تکرار کی جاتی ہے. ایسا قاعدہ ہے جس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، نہ کوئی مذہبی قوم نہ دنیاوی قوم. یہ تو ہر جگہ ملے گا کہ جس قوم نے بھی محنت کی ہے اس کے بعد اس محنت کے نتیجے میں آسانی پیدا ہوئی ہے، خواہ وہ دنیا میں کی گئی ہو. اور جو شخص دین میں کرے اس کے لیے وہ درجہ اولا
آسانی پیدا ہونا ضروری ہے، اور یہی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ والتین، سورہ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینین کی، وحاذا البلد، بلد الامین، اور اس امن والے شہر کی۔ اس قسم میں جو تدریج پائی جا رہی ہے، اس میں ہر لفظ کس کی نشاندہی کر رہا ہے، کس واقعہ کی؟ سمجھا؟ انجیر، زیتون، طور سینین، اور یہ امن والا شہر۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا ہے، تو آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمائے ڈاکٹر صاحب۔ نہیں، مورخ کو پتا ہوگا، تاریخ دان کو پتا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے جب گناہ کیا تھا تو انجیر کے پتوں سے ڈھانپا تھا اپنے آپ کو۔ انجیر کے پتے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور یہ ایک مثال بن گئی۔ پتوں سے ڈھانپا تھا نا، قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ ورق الجنت سے ڈھانپا ہے۔ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ انجیر کے پتے تھے۔ تو حضرت آدم کے وقت سے شروع ہوئی ہے شریعت، اور مسلسل بڑھتی چلی گئی ہے، اور جس ارتقاء کا شریعت میں ذکر ہے اسی ارتقاء کی حالت میں انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے ان سارے امور کا بعد میں آنے والی آیات سے ایک گہرا لازمی تعلق ہے۔ اور زیتون وہ پتی ہے جنوب نے دیکھی تھی، جو پہلی دفعہ کہتے ہیں کبوتری نے وہ پتی توڑی اور زیتون کی پتی لائی تو پتہ چلا کہ پانی نیچے اتر گیا ہے۔ وہ طور سینین، موسیٰ کا پہاڑ طور سینین تو معلوم معروف ہے، اور سینین جو لفظ ہے جمع ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں سینا بائبل میں اکیلے پہاڑ کے متعلق آتا ہے، حالانکہ سینین ان پہاڑوں کا ایک سلسلہ کو تھا، اس کا نام سینین تھا۔ سلسلہ ہے کو جس طرح ہمالہ کے ہیں، دوسرے پہاڑوں کے ہوتے ہیں، اس طرح وہ جو سلسلہ ہے کو تھا طور کا، اس کی گواہی یعنی حضرت موسیٰ کی شرک و شریعت عطا ہوئی، اور جو اس کے بعد واقعات رونما ہوئے، اور ارتقاء کا منتہا ہے بلد الامین۔ اس انسان کی امن والے شہر۔ اب امن والے شہر میں لفظ امین نے بتا دیا کہ سب دنیا جو امن ڈھونڈتی رہی ہے اسی کی خاطر شریعت نازل ہوئی۔ امن کی تلاش میں انسان رہتا ہے، اور اللہ کی طرف سے امن عطا ہوا ہے یہ، مگر وہ امن حقیقی طور پر، کامل طور پر، ہر پہلو پر غالب صرف اسی شہر میں ملے گا۔ تو پہلی جگہ امن کا ذکر نہیں، مگر یہاں اس لیے ذکر ہے کہ یہاں امن اپنے کمال کو پہنچا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ارتقائی حالت میں پیدا کیا ہے۔ المفردات اور المنجد دونوں تقویم کو ارتقائی حالت کہتے ہیں، اس لیے کوئی زبردستی قرآن کریم کی طرف منسوب کرنے والی بات نہیں ہے، بین ہی لفظوں میں یہی ذکر ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے نچلے درجے کی طرف لوٹنے والوں میں سب سے نیچے لوٹا دیا، یعنی چونکہ اس نے اپنے اس مقام کی قدر نے کی جو اللہ نے اسے عطا فرمایا تھا، بلند مقام کی، اس لیے جو ناشکرا ہو وہ پہلی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی وہ ذلیل ترین حرکتیں کرنے لگا اور دنیا کا کیڑا بن گیا، جبکہ خدا نے اسے
حیوانوں کا سرتاج بنایا تھا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے ان کی ارتقائی حالت جاری رہی. لیکن ان کی جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، نیک عمل بجائے، فلہم اجر غیر ممنون، اس ان کے لیے غیر منقطع اجر ہے. یہ ارتقاء کے پھر جاری ہو جانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ایسا اجر ہے جو کبھی کاٹا نہیں جائے گا. فما یکذبک بعد بالدین، بس اس کے بعد جو تجھے جزا سزا کے بارے میں جھٹلائے. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا نہیں؟ یکذب بالدین کے متعلق پہلے میں کئی دفعہ تشریح کر چکا ہوں کہ یہ سارا بے مقصد تو نہیں ہوا. جب لامتناہی ترقی پیش دی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے یہ واقعہ گزر چکا ہے کہ جنہوں نے ناقدری کی تھی ان کو سزا مل گئی اس دنیا میں، تو وہ جو روحانی سلسلے میں آگے بڑھتا چلا جائے گا اس کو جزا پھر کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے جزا سزا کے دن کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے یہ. اور حاکم الحاکمین، بہترین فیصلہ کرنے والا بھی اسی لیے کہ جب تک کوئی دن نہ ہو جائے سزا کا، فیصلہ ویسے کیسے کوئی کرے گا بہترین؟ اور اس دن جو بھی فیصلہ اللہ فرمائے گا وہی سب سے اچھا فیصلہ ہوگا. سورہ العلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب سب سے معزز ہے. علق چمٹ جانے والے لوتھڑا. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے، ڈاکٹر ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے پیدا کیا. چمٹ جانے والے لوتھڑے سے کیا مراد ہے؟ فرٹیلائزڈ ایگ جو ہاں فرٹیلائزڈ ایگ جو یوٹرس میں نہیں، علق میں جو چمٹنے کا مفہوم ہے یہ کیوں ہے؟ اس کی ایک حکمت ہے گہری. وہ جو پیدا کیے جائے فرٹیلائزڈ ایگ، جو آپ کی بات ہے بالکل ٹھیک ہے، مگر فرٹیلائزڈ ایگ اس وقت تک نشو و نما پاتا ہے جب تک ماں سے چمٹا رہے، اور جہاں کاٹا گیا وہاں غیر ممنون والا مضمون ختم ہو گیا. تو ترقی تبھی ممکن ہے، یہ زندگی کی نشو و نما تبھی ممکن ہے اگر اپنے رب سے انسان چمٹا رہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ اور تیرا رب سب سے زیادہ معزز ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا. اب یہ بھی تمام انسانی تاریخ کی ترقی کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر قلم نہ انسان کو عطا ہوتا تو کوئی ترقی نہیں ہو سکتی تھی. تمام ترقی اس کے صحیفوں، اس کتابوں سے وابستہ ہے. لکھ نہ سکتا تو کچھ نہیں سیکھ سکتا تھا. یہاں قلم کے ذریعے جو سکھایا ہے وہ پیدا نہیں کیا گیا. یہ فرق ہے. قرآن کریم بھی پیدا نہیں فرمایا گیا، وہ سکھایا گیا ہے، اور انسان پیدا کیا گیا ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اسی لیے انسان اگرچہ پہلے نہیں جانتا تھا وہ اسے سکھایا گیا، مگر قرآن کریم بھی سکھایا گیا ہے.
یعنی ہمیشہ سے علم ہمیشہ سے موجود ہے. اللہ کے ہاں علم لوح محفوظ میں ہے اور وہ سکھایا جاتا ہے، پیدا نہیں کیا جاتا. لیکن کائنات پیدا کی جاتی ہے، انسان پیدا کیا گیا. کلا ان الانسان لیطغی، خبردار انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے. الراہ استغنا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا. بے نیاز سمجھنے والا ہی سرکشی کر سکتا ہے. جب بھی لوگ سرکشی کرتے ہیں اس وقت اپنے آپ کو اس سے بے نیاز سمجھتے ہیں تو سرکشی کرتے ہیں، ورنہ دل میں سرکشی ہو بھی تو جب تک محتاجی رہے گی سرکشی نہیں کریں گے. ان الی ربک الرجع، یقیناً تیرے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر اس سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہو؟ جب وہیں جانا ہے واپس تو اس سے بے نیازی کا پھر کوئی سوائے خودکشی کا اور کوئی مطلب نہیں بنتا. ارایت الذی ینہا، کیا تو نے اس شخص پر غور کیا جو روکتا ہے، عبداً اذا صلی، ایک عظیم بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. عبداً دونوں معنوں میں عظیم، عبادت کرنے کے لحاظ سے بھی عظیم اور خدا کے جتنے بھی بندے پیدا ہوئے ہیں ان سب میں عظیم. تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. کیا تو نے اس شخص پر غور کیا جو روکتا ہے، عبداً اذا صلی، ایک عظیم بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارایتا ان کان علی الہدی، کیا تو نے غور کیا کہ اگر وہ ہدایت پر ہوتا، ہے تو صحیح ہدایت پر، لیکن ہدایت پر ہوتا سے مراد اس شخص جو زیادتی کرنے والا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اگر جس کو روک رہا ہے وہ ہدایت پر ہوتا تو اس کو یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ پھر اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا سلوک کیا جائے گا. ارایت ان کان علی الہدی، یہ مراد نہیں کہ ہدایت پر نہیں ہے، ہدایت پر تو ہے ہی، ورنہ عبد عظیم کیسے ہوتا. وہ آیت کا حصہ جو عبداً اذا صلی کا حصہ ہے یہ قطعیت سے ثابت کر رہا ہے کہ ہدایت پر ہے. لیکن اگر ایسا شخص کسی کو ہدایت پر نظر نہیں آتا اور ہدایت پر ہوتا تو پھر اس سے کیا ہونا تھا، یہ مضمون ہے جو آگے بیان ہوا ہے. ارایت ان کان علی الہدی، کیا تو نے غور کیا کہ اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا تقوی کی تلقین کرتا. ارایت ان کذب و تولی، کیا تو نے غور کیا کہ اگر اس نے پھر بھی جھٹلا دیا اور پیٹھ پھیر لی. اب پہلے دو باتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر جا رہی ہے. اب الذی ینہا، اب کی طرف ضمیر اس شخص کی طرف جا رہی ہے جو اس نے روکا. ارایت ان کذب و تولی، اس کے ان باتوں کے ہوتے ہوئے کہ وہ خدا کی طرف سے تھے، سب سے عظیم بندے تھے. اب یہاں ترجمے کی سب ترجمہ کرنے والوں کو تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، اس لیے اس کو کھولنا ضروری ہے. ارایت ان کان علی الہدی، کیا تو نے غور کیا ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت پر ہوتا. کس نے غور کیا؟ یہ بحث ہے جو اس آیت کے ترجمے کو سمجھنے میں لوگوں کے لیے ایک دقت پیدا کرتی ہے. مخاطب کون ہے؟ کیوں جی محمد صاحب؟ جتنے بھی تراجم قرآن ہیں ان میں جو ترجمے ہوئے ہیں، انگریزی ہوں یا اردو، ان سب پر میں نے نظر ڈال کے دیکھی ہے. سارے یہاں پہنچ کر کچھ الجھے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ ضمیروں کے پھیرنے سے مضمون کھلتا ہے اور ضمیروں کے پھیرنے سے مضمون سمجھنے میں دقت بھی ہو جاتی ہے.
تو اس طرح ضمیر پھیرنی ضروری ہے کہ دقت نہ ہو. اب اریتا سے مراد انسان اگر لیا جائے تو پھر بات کھلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نہیں ہے یہاں اریتا میں، نہ وہ شخص جو یہ حرکت کر رہا ہے. اریتا سے مراد اے انسان ہے کہ اے انسان غور نہیں کیا تو نے اس بات پر کہ ان کا نہ اگر وہ ایسا شخص جس کو روکا جا رہا ہے عبادت سے، اگر وہ ہدایت پر قائم ہوتا، نیکی کی تلقین کر رہا ہوتا، نہ صرف یہ کہ خود ہدایت یافتہ ہوتا بلکہ لوگوں کو ہدایت پر قائم رکھنے کا موجب بن گیا ہوتا، ایسے شخص سے یہ سلوک خدا برداشت کر سکتا؟ یہ ہے سوال. اس لیے اریتا سے مراد نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ وہ شخص، بلکہ انسان بحیثیت انسان مخاطب ہے. اریتا ان کذب و تولی. اب یہ کذب و تولی میں اس شخص کی طرف ضمیر جا رہی ہے جو ینہا ہے. اے انسان تو نے غور کیا کہ اگر اس کے باوجود وہ تکذیب کرے گا، تکذیب کی اس نے، پھر اس سے کیا، اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کیا سلوک فرمائے گا. علم یعلم بان اللہ یرا. کیا اسے اتنی ہوش نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ واقعات اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ کے سامنے ہیں. کلا لئن لم ینتہ. اب تنبیہ ہے، خبردار اگر وہ باز نہ آیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں کفار مسلسل روک ڈالنے والے تھے اور رکتے نہیں تھے. صرف ایک واقعہ کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ پے بپے ایسے واقعات ہوتے رہے کہ کفار عبادت میں مخل رہے. تو یہاں کوئی ایک شخص مراد نہیں ہو سکتی. پھر رہتا وہ شیطان جو بھی کسی واقعہ کا وقت اس بات کا مظہر بنتا تھا، ہر وہ کافر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں روک بنتا تھا، کبھی اجریاں ڈال کے، کبھی اور طریقوں سے، ان سب کا ذکر اس ایک شخص میں نمونتاً کیا گیا ہے، اسے مثال بنا کر پیش کیے گئے ہیں. کلا لئن لم ینتہ. یہاں بھی چونکہ وہ ایک مثال ہے سوسائٹی کی، تو مراد ساری سوسائٹی کی طرف ہے. اگر یہ سوسائٹی اس سے باز نہ آئی، یعنی کفار کا مظہر سوسائٹی، لنصفم بالناصیۃ. ہم ضرور اسے چوٹی سے پکڑ لیں گے. یہ ماتھے کی پیشانی کے اوپر جو بال ہیں اس کو ناصیہ کہتے ہیں. ہم ضرور اسے چوٹی سے پکڑ لیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. ایک جھوٹی خطا کار چوٹی. ہاں نصفاً، مضبوطی سے پکڑ لینا. لنصفم بالناصیۃ. ہم اسے ضرور چوٹی سے پکڑ لیں گے، ہاتھ ڈال دیں ضرور مضبوطی سے. اس کو نصفان کہتے ہیں. اس میں سرزنش مراد ہے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. ایک جھوٹی خطا کار چوٹی. جھوٹی خطا کار چوٹی جو خدا کے سامنے نہیں جھکتی، یہ اس میں از خود شامل ہے. یہ مضمون ایک جھکنے والی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ پیشانی جو خدا کے جھکی رہتی ہے، اور ایک وہ پیشانی جو جھکنے سے انکار کرتی ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. بس چاہیے کہ وہ اپنے مجلس والوں کو بلا دیکھے. اب یہ ہم مشرب لوگ تھے جو یہ کیا کرتے تھے. ہر وہ شخص جو پکڑ میں آئے گا، اور ایک نہیں بلکہ سارے اپنے اپنے وقت میں پکڑ میں خدا کی پکڑ کے نیچے آئیں گے، وہ اپنی مجلسوں کو اس وقت موت کے وقت بلا کے دیکھ لے جب اس کو دکھائی دے گا کہ وہ کہاں جا رہا ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. سند زبانیہ. موت کے وقت اس لیے کہ آگے پھر دوزخ کے فرشتوں کا ذکر چل رہا ہے. سند زبانیہ. ہم ضرور دوزخ کے فرشتے بلائیں گے.
بس معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت مراد ہے جان کنی کی حالت میں اس شخص کو ہر ایسے بدبخت کو دکھا دیا جائے گا کہ وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اس وقت وہ اپنی نادیہ کو بلا کے دیکھے، کچھ پیش نہیں جائے گی۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، خبردار ایسے شخص کی پیروی نہ کر، اس کی پیروی نہ کر۔ مراد یہ ہے اس کی پیروی کر جس کو سب دنیا کو بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، جس پر قرآن نازل کیا، جو کچھ اس پر نازل کیا گیا اسے دوسروں کے سامنے بیان بھی فرماتا ہے، اور جو کچھ کرتا ہے اسی کی تلقین بھی کرتا ہے۔ یہ ایک کی نفی دوسرے کی تائید، ایک کی نفی دوسرے کے اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کلا لا تطعہ، اور دوسرے کے اس بات کا ذکر واسجد واقترب میں موجود ہے۔ اس کی پیروی نہ کر اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، یعنی خدا نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس کی پیروی کر، واقترب، اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر۔ سورہ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، فرمانے والا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا سمجھائے کہ قدر کی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے کیوں بنائے گئے ہیں؟ اچھی خاصی یہ عمر ہے۔ کون سے 83 بنائے ہیں آپ نے، قمری یا شمسی؟ شمسی ہیں؟ شمسی شمسی اتنے بنتے ہیں؟ شمسی بنیں گے یا قدر بنیں گے، دونوں کی مدت میں تو فرق پڑ جائے گا نا۔ قمری زیادہ ہوں ہے قمری زیادہ ہوں قمری یا شمسی کم ہوں گے یا قمری زیادہ ہوں گے؟ یہ حساب کھول لیں ابھی فوری۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1284 1296 ہیں، اور 4 مہینے رہ جائیں گے باقی، تو 80 سال ہیں، 80 سال پورے ہو گئے، اور اس کے بعد کیا رہ گیا باقی؟ 40 40 کیا مہینے؟ تو 40 مہینوں کے سال بنائیں تو 13 12 36، وہی 83 سال بن گئے۔ تو اگر یہ سال شمسی ہوں تو قمری زیادہ ہوں گے، اور اگر یہ قمری ہوں تو شمسی کم ہوں گے۔ جی، اس لیے کوئی ایسی علامت نہیں ہے جس سے قطعی طور پر کہہ سکے کہ کون سے سال مراد ہیں۔ اگر قمری سال مراد لیے جائیں جو اس وقت رائج تھے وہاں، تو پھر شمسی کم بن جائیں گے، 80 سال کے قریب بن جائیں گے۔ اور میرا رجحان اسی طرف ہے کہ عام طور پر ایک لمبی عمر پانے والے کی اوسط عمر 80 سال شمار کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مراد یہ ہے عمر بھر سے۔ یہ حساب میں صرف نمونے آپ کو دکھا رہا تھا۔ میرے خیال میں یہاں قمری مہینے ہی مراد ہیں، اور اس کو اگر ہم شمسی پہ ڈھالیں تو 80 بنیں گے تقریباً۔
اور 80 سالہ عمر ایک بہت بڑی عمر اوسطن سمجھی جا سکتی ہے. تو ایسی رات جو ساری زندگی سے بہتر ہے، ایک رات جو ساری زندگی سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، جس میں فرشتے بکثرت اور روح القدس بکثرت نازل ہوتے ہیں. اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے اپنے رب کے حکم سے ہر معاملے میں. اب ہر انسان کی زندگی میں اگر کوئی رات ایسی آ جائے جس میں اس پر فرشتے نازل ہوں اور روح القدس ہوں اور ہر معاملے میں آگے جواب سلام بھی ہو اس کے لیے، تو اس کی ساری زندگی سے وہ رات بہتر ہوگی. اس کی زندگی کا مقصد اس سے حاصل ہو گیا، وہ تو اس کو ابدیت عطا کرنے والی رات بن جائے گی. مگر یہ قاعدہ کلیہ کے طور پر بھی درست، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص مراد ہیں اور اول طور پر آپ ہی مراد ہیں کہ وہ رات جو آپ کی رات تھی جس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں نزول شروع ہوا اور جاری رہا، یہ سارا اسی رات کے اندر آ جاتا ہے. مگر تفسیری بحثیں بہت لمبی ہیں اس کی، اس کو میں چھوڑتا ہوں. مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہونا اور آپ کی وہ قدر کی رات جس میں آپ کی دعائیں اور آپ کی جستجو قبول ہوئی اور وجہ کا ضالًا فہدیٰ کا واقعہ گزرا. اس رات میں کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول شروع ہوا ہے اور اس رات میں روح القدس کا نزول شروع ہوا ہے جو ختم ہونے میں نہیں آیا. یہ معنی ہے جو اول طور پر اس آیت کے ہونے چاہیے. مسلسل بکثرت نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شریعت نازل ہوئی وہ ہر معاملے سے تعلق رکھتی ہے. اسلامی شریعت حاوی ہے تمام انسانی زندگی پر اور اس کی تمام ضرورتوں پر. جو اس کو چاہیے تھا وہ سب کچھ عطا ہو گیا. تو ہر معاملے کا ایک جوڑ اس بات سے ہے، اور چونکہ اسی آیت کا حصہ ہے اس لیے اول جوڑ یہی بنتا ہے کہ ہر معاملے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رات میں فرشتے نازل ہونے شروع ہوئے. تمام شرعی امور جب تک انہوں نے مکمل نہیں کیے یہ نزول ختم نہیں ہوا. من کل امر سلام، اب یہی لفظ من کل امر سلام کے ساتھ بھی لگ رہا ہے. ہر معاملے میں سلامتی کی تعلیم ہوئی ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ جو پہلے گزرا ہے اس کو مد نظر رکھیں تو مضمون اور زیادہ واضح ہو جائے گا کہ تمام امور میں جو شریعت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے سلامتی ہی سلامتی تھی. ہے حتیٰ مطلع الفجر، یہ مطلع فجر تک ہوا. مطلع فجر کے بعد فرشتے نازل ہونے بند ہو گئے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر رات کی جو صبح آتی ہے وہ مراد نہیں ہے. فجر قرآن کریم کے طلوع کا نام ہے. یہ سلسلہ فرشتوں کے نزول کا اور روح القدس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی فجر پھوٹنے تک جاری رہا. اور پھر وہ فجر جو ہے وہ دائمی طور پر بنی نوع انسان کے لیے ایک روشنی کا پیغام بن گئی ہے. حتیٰ مطلع الفجر، یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے.
سورہ البینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا ہرگز باز آنے والے نہ تھے۔ لم یکن الذین کفروا، منفکین کا مطلب ہے باز آنے والے۔ وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا، لم یکن منفکین، یہ ہے اصل، ہرگز باز آنے والے نہ تھے، حتی تأتیہم البینہ، باوجود اس کے کہ ان کے پاس کھلی کھلی دلیل آ چکی تھی۔ یعنی جب بینہ آ گئی تو باز نہیں آنا تھا، باز آ نہیں گئے۔ مراد یہ ہے وہ ایسے ظالم لوگ تھے کہ حتیٰ سے مراد باوجود اس کے ہے، باوجود اس کے کہ کھلی کھلی دلیل ان کے اوپر آج ان کے لیے آ چکی تھی، روشن ہو چکی تھی، پھر بھی وہ لوگ طبعاً ضدی اور باز نہ آنے والے تھے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کا رسول مطہر صحیفے پڑھتا تھا، پھر ان کو ہوش نہیں آئی۔ وہ پہلے لوگ جن کی عادت کی ضد کا پہلے قرآن کریم میں ذکر کر چکا ہے، جو قرآن کریم میں ذکر ہو چکا ہے، وہی مراد ہیں کہ انہوں نے تو ہدایت دیکھنے کے باوجود دل میں ٹھان رکھی تھی کہ ہم نے مخالفت کرنی ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کا رسول مطہر صحیفے پڑھتا تھا، فیہا کتب قیمہ، ان میں قائم رہنے والی تعلیمات تھیں، اور قائم رکھنے والی تعلیمات۔ قیمہ میں دونوں معنی ہیں، جو قائم رہنے والی ایسی تعلیمات جن کو خدا تعالیٰ نے ہمیشہ ہر شریعت میں بیان فرمایا ہے، اور وہ قائم رہتی ہیں اور قائم رکھتی ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی، جس کا مطلب ہے انہوں نے انکار کیا ہے ان سب باتوں کا دلیل اترنے کے باوجود۔ وہ اس کیوں انکار کرتے ہیں؟ بغیم بینہم، اس کا پہلے ذکر قرآن کریم میں دوسری آیات میں گزر چکا ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اور وہ کوئی حکم نہیں دیے گئے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اس کی طرف جھکے ہوئے، ہمیشہ اسی کی طرف جھکے ہوئے۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، یہ دین قیمہ ہے جو تمام گزشتہ امتوں کو بھی عطا کیا گیا، اور یہی وہ چار بنیادی چیزیں ہیں جو اگر انسان اختیار کر لے تو اس کو یہ سیدھا کر دیں گی، اس کو سچائی پر قائم رکھیں گی۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، یقین وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا جہنم کی آگ میں ہوں گے، وہ اس میں ایک لمبے عرصے تک رہنے والے ہوں گے۔ خالدین فیہا، ایک لمبے عرصے تک رہنے والے ہوں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، یقین وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، خیر البریہ کا مطلب ہے وہ بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ کی جنتیں ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، کیونکہ ابدا کی تکرار ہے اس لیے ترجمہ یہ بنتا ہے وہ عبد الاباد تک ان میں رہنے والے ہوں گے۔
रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो उससे राज़ी हो गए। ज़ालिक लिमन खशिया रब्बह, ये उसके लिए है जो अपने रब से खाइफ रहा। ये अल-बय्यिना मुराद कोई भी रोशन दलील है कि या कोई मखसूस उसकी तारीफ़ खुद तो कर दी है अल्लाह ताला ने बैना की। सारे हैं वो दीन क़य्यिमा की जो तारीफ़ हो रही है वो बैना की तारीफ़ हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, अब आज जो इतनी तलावत की थी वो पूरी हो गई है तर्जुमे में, बाकी कल इंशाअल्लाह।